बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में मैं इससे पेशतर आगे जाऊं तो आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि ग्लोबल डिफेंस व्यू का अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और बतौर ख़ास बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जब नया वीलॉग आए तो आप तक उसकी बर वक्त रसाई हो जाए। तो आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा मिज़ाइल्स की, स्पेशली एयर लॉन्च मिज़ाइल्स, और इन मिज़ाइलों का ताल्लुक इसराइल, इंडिया और अमेरिका से है। ये मिज़ाइल जो है सरफेस एयर टू सरफेस और एयर टू एयर कम्बैट के लिए इस्तेमाल लाए जाएंगे या लाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। और आज की पहली जो बात ये है कि बर्लिन में एक एग्जीबिशन में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक नया मिज़ाइल डिस्प्ले किया है जिसको एयर लोरा का नाम दिया गया है। लोरा जो है वो ऑलरेडी मिज़ाइल है जो कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल था। तो इस हवाले से जो अब एयर लोरा आया है ये एयर टू सरफेस मिज़ाइल है। ये अगर इस हवाले से हम बात करें तो दो महीने पहले जो इसराइल ने एक स्ट्राइक की थी ईरान के ख़िलाफ़, जो कि बुनियादी तौर पर ईरान ने जो इसराइल पर दमिश्क हमले के बाद जो है 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल और बल्कि वो 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिज़ाइल और क्रूज़ मिज़ाइल से जो यलगार की थी, उसके जवाब में इसराइल ने ईरान पर इस्फहान में एक S-300 की बैटरी को निशाना बनाया था। तो उस वक्त बड़ी मुतज़ाद सी खबरें थीं कि उस मिज़ाइल की सही शनाख्त नहीं हो रही थी। तो अब मुमकिना तौर पर एयर लोरा जो है वो वही मिज़ाइल हो सकता है जो इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास जो है एयर लॉन्च मिज़ाइल की रेंज में एयर लोरा एक नया इजाफा है। इससे पेशतर इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ का रैम्पेज, जो कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पर मबनी था। इसी तरह राफेल का रॉक्स है जो कि स्पैरो बैलिस्टिक मिज़ाइल की रेंज से डिराइव किया गया था। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक एयर लोरा डीप स्टैंड ऑफ एयर टू एयर मिज़ाइल है। ये बुनियादी तौर पर की स्ट्रेटेजिक एसेट्स को स्ट्राइक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके नुमाया फीचर में सुपरसोनिक स्पीड के साथ फायर एंड फॉरगेट इनर्शियल GPS गाइडेंस सिस्टम शामिल हैं, जिसकी वजह से ये दिन और रात में मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर का क्लेम यह है कि इसका गाइडेंस सिस्टम जो है वो जैमिंग प्रूफ है। एयर लोरा को डिफरेंट एरोप्लेन्स के साथ एयर लोरा को डिफरेंट एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे बोइंग P-8 पोसीडॉन के अलावा F-15 और F-16 भी शामिल हैं। एयर लोरा को डिज़ाइन करने की बुनियादी वजह ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से जो बढ़ता हुआ थ्रेट है एयरक्राफ्ट्स को, उस जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है अब वो टारगेट्स पे रसाई हासिल नहीं कर सकते। एयर लोरा बुनियादी तौर पर इस कमी को पूरा करेगा। एयर लोरा बुनियादी तौर पर लोरा मिज़ाइल से रिजेंबल करता है, जिससे बुनियादी तौर पर डिराइव किया गया है। एयर लोरा लोरा मिज़ाइल से रिजेंबल करता है जहाँ जिससे ये बुनियादी तौर पर डिराइव किया गया था। लोरा मिज़ाइल बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है जो कि ग्राउंड्स मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता था और इसमें सी लॉन्च वेरिएंट भी शामिल है। लोरा मिज़ाइल की अमूमी तौर पर जो रेंज थी वो 175 किलोमीटर थी। लंबाई लोरा मिज़ाइल की लंबाई 17 फीट है और इसका जो टोटल वेट है वो 3500 पाउंड्स है, जिसमें 1300 पाउंड्स का वारहेड भी शामिल है। लोरा मिज़ाइल में हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लोरा मिज़ाइल अज़रबैजान ने नकोरा कराबाख की जंग में आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल भी किया हुआ है। एयर लोरा की रेंज स्पेसिफाई तो नहीं की गई, लेकिन गुमान ये किया जाता है कि एयर लोरा की रेंज लोरा मिज़ाइल की 175 किलोमीटर की रेंज से ज़ायद होगी या उसके हमपल्ला होगी,
تاکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج سے باہر رکھ کر وہ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ ایئر لورا کی جو تعارفی ویڈیو میں جہاں اس کو P-8 کے ساتھ فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا تو اسی ویڈیو میں انڈیا کا میپ بھی شو کیا گیا۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ انڈیا بھی P-8 اور پوزیڈون جو ہے آپریٹ کرتا ہے۔ انڈیا کی ایک نجی کمپنی بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کا آلریڈی اسرائیل ایئر اسپیس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت لورا میزائل کی انڈیا میں انہوں نے انڈیا کی تینوں افواج کے لیے لورا میزائل کو تیار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک ممکنہ طور پر بنتی ہے بات کہ ایئر لورا ممکنہ طور پر انڈین نیوی کے استعمال میں بھی آیا جا سکتا ہے۔ اس سے پیشتر انڈین نیوی کے MiG-29 اسرائیل ملٹری انڈسٹریز کے تیار کردہ ریمپیج میزائل کو حاصل کر چکے ہیں اور MiG-29 کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کو بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کے خلاف سٹرائک بیک کیا تھا تو اس وقت یہ بڑی چیمگوئیاں رہیں کہ اسرائیل نے کون سا میزائل استعمال کیا، کیونکہ وہ میزائل کے جو کچھ ٹکڑے جو ہے وہ عراق سے ملے تھے تو وہ نہ تو راک سے ریزمبل کرتے تھے اور نہ ہی وہ سپیرو میزائل سے ریزمبل کرتے تھے۔ لیکن اب ممکنہ طور پر ایئر لورا کی آنے سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ اس سٹرائک میں ایران کے خلاف ایئر لورا استعمال کیا گیا ہے اور آلریڈی اسرائیلی جو ایئر فورس ہے وہ ایئر لورا استعمال کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے میزائل کی طرف جو حالیہ دنوں میں انڈین ڈیفنس ریسرچ آرگنائزیشن DRDO نے رودرا M2 نامی ایک ایئر لانچ ایئر ٹو سرفیس میزائل اینٹی ریڈیشن میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ اس سے پیشتر رودرا M جو ہے وہ آلریڈی موجود تھا۔ رودرا M2 کو Su-30 سے داغا گیا۔ رودرا M2 رودرا M1 کا ایک نیو ویریئنٹ ہے۔ رودرا M2 کو 2020 میں لانچ کیا گیا تھا۔ DRDO کے مطابق رودرا M کے ٹرائل کے تمام جو پیرامیٹر ہیں ان کی اسیسمنٹ کی گئی ہے اور وہ اطمینان بخش ہیں۔ رودرا M ایئر ٹو سرفیس اینٹی ریڈیشن میزائل ہے جس کو گراؤنڈ بیس ٹارگٹس کو پہ لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ انڈیا کا ملکی ساختہ پہلا اینٹی ریڈیشن میزائل ہے۔ اس سے پیشتر انڈیا رشیا کے اینٹی ریڈیشن میزائل استعمال کر رہا تھا۔ DRDO کے مطابق رودرا M2 200 کلو گرام کا پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی سپیڈ 5.5 میک ہے۔ M3 سے 15 کلومیٹر کی الٹیٹیوڈ سے 300 کلومیٹر دور تک ٹارگٹ کے لیے کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس سے پیچھے رودرا M جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کے استعمال میں تھا۔ رودرا M کی جو رینج ہے وہ 100 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر ہے۔ یہ 1 کلومیٹر سے 15 کلومیٹر کی الٹیٹیوڈ سے داغا جا سکتا ہے اور رودرا M کی سپیڈ جو ہے وہ 2 میک ہے۔ رودرا M جو ہے وہ Su-30 سے لانچ کیا گیا تھا، لیکن رودرا 2 کی صلاحیت یہ کہ میراج 2000 کے ساتھ ساتھ Su-30 سے بھی داغا جا سکتا ہے۔ رودرا M2 رشیا کے بنائے ہوئے Kh-31A اور Kh-31P کو ریپلیس کرے گا۔ بات یہاں تیسری میزائل کے حوالے سے، یہ میزائل اگرچہ حتمی طور پر سامنے تو نہیں آیا، ہوا یوں کہ چائنا لیک نیول اسٹیشن کے قریب ایک ایمیچور فوٹوگرافر جو ہیں وہ کچھ فوٹوگرافی کر رہے تھے، انہیں کوئی ریڈیو فریکوینسی پہ سنا کہ F-18 سپر ہارنٹ جو ہے وہ ابھی اس ایریے میں پرواز کرے گا۔ تو 10 سے 15 منٹ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سپر ہارنٹ کے نیچے کوئی اورنج کلر کا میزائل ہے۔ اس میزائل کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ SM-6 میزائل یعنی اسٹینڈرڈ میزائل 6 جو ہے، بنیادی طور پہ SM-6 جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل تھا۔ اس کو US نیوی جو ہے وہ کافی عرصے سے استعمال بھی کر رہی ہے۔ یہ ایز اے اینٹی شپ میزائل کے طور پر بھی استعمال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایز اے بیلسٹک میزائل انٹرسیپشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ سپر ہارنٹ کے ساتھ SM-6 کو دیکھا گیا۔ اس سے پیشتر 2021 میں بھی ایسی ایک سپر ہارنٹ کو SM-6 میزائل کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔
اگرچہ نیوی نے اس بات کی کوئی تصدیق تو نہیں کی کہ SM-6 میزائل کو شنید یہ ہے کہ AM-120 ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے AM-6 کو AIM-120 ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے SM-6 کو ایئر ٹو ایئر میزائل کے طور پر استعمال کیا جانے کا امکان ہے۔ SM-6 کی عمومی طور پر رینج جو ہے وہ 240 کلومیٹر یعنی 130 ناٹیکل مائلز تھی۔ تو اب ممکنہ طور پر اگر SM-6 جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر میزائل کے طور پر استعمال کی جا رہا ہے تو یقینی طور پر اس کی رینج میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ SM-6 کو کیوں امریکہ کو ضرورت پڑی کہ وہ اس کو ایئر ٹو ایئر ویریئنٹ کے لیے استعمال کرے، جبکہ آلریڈی اس کے پاس AIM-120 ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل موجود تھا، رینج 180 کلومیٹر تک ہے۔ بات یہ ہے کہ چائنا PL-15 اور PL-17 ایئر ٹو ایئر میزائل یوز کر رہا ہے یا اس کے پاس ہیں، جن کی رینج 300 سے 400 کلومیٹر تک بھی تقریب ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ امریکہ کے پاس اتنی لانگ رینج کوئی میزائل نہیں تھا ایئر ٹو ایئر، تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے امریکن نیوی ممکنہ طور پر SM-6 کو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے طور پر ڈیولپ کر رہی ہے اور اس کو یوز کرنے کا پلان کر رہی ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئیں گی، تو خوش رہیں، آباد میں، السلام علیکم۔